अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल एंड टेस्ट के वो तमाम दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं। हम मौजूद हैं शोभा बाजार में। ये रश आपको देखने को मिल रही होगी। ये रश किसी खैरात पे नहीं बल्कि रहमान गुल चावल की दुकान पे है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो टेस्टी किस्म का चावल और एक खास किस्म के मयार वाला गोश्त जिसको मछली का गोश्त कहते हैं। हर किसी पानी वाली मछली नहीं बल्कि गोश्त में खास किस्म का गोश्त होता है जिसको मछली का गोश्त कहते हैं। वो इंतहाई नरम होता है। तो अभी बढ़ते हैं और हमारे पास खड़े हैं, उसके बाद हम जाएंगे खाएंगे भी, फिर आपको टेस्ट भी बताएंगे और क्या क्या आपको करना चाहिए वो सारी चीज आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन हमारे साथ इस दुकान के मालिक मौजूद हैं। शायद इनका नाम ही रहमान गुल होगा या इनके वालिद का। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। अच्छा, और रहमान गुल जो है वो मेरा वालिद साहब है। अच्छा, माशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि आपके वालिद साहब ने मतलब कितना अरसा हुआ है आप लोगों ने ये बिजनेस का? इसकी दुकान के तकरीबन 50 साल से बहु गए अच्छा, यहाँ पे। अच्छा। ये शोभा बाजार का मशहूर चावल है। जबरदस्त। ये बताएं कि आगाज में आपके वालिद साहब क्या कहते हैं कि कितने रुपए की वो बना के बेचते थे और इस वक्त आपके कारोबार का जो पैमाना है वो कितना वसी हो गया है, यानी कितनी देगे आप रोजाना की दुनिया पे बेचते हैं? पहले कितनी बेचते थे और अब कितनी बेचते हैं? पहले तो यहाँ पे सिर्फ शोभा बाजार के लोग आते थे, यहाँ पे एक देखता। सही। अभी तो काम जो है वो सी हो गया। अच्छा। और दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं चावल खाने के लिए। अच्छा। और तकरीबन ये 15 से 20 देख तक यहाँ पे निकलते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अगर कोई शादी ब्याह पे आपसे बनवाना चाहते हैं तो आप तैयार देगी बना के देते हैं? हाँ, यहाँ ध्यान से देते हैं। अच्छा, जबरदस्त। ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने एक मखसूस वक्त रखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें हैं बाजार में दुकानों चौक में बहुत सारी चावलों की दुकानें हैं जो 24 आवर सर्विस देती हैं। आप लोगों ने मखसूस वक्त क्यों रखा हुआ है, यानी सुबह 9 से 4 बजे तक है शायद या 3 है? सुबह 8 से 4 बजे तक यहाँ पे चावल होता है। अच्छा जी। और इस टाइम भी हम तकरीबन 20 देखते निकालते हैं। सही। तो उस वजह से इसके बाद छुट्टी हो जाती है। अच्छा, यानी आप लोग ये कहते हैं कि हम कसर और तलब के फॉर्मूले पे नहीं बल्कि हम इस फॉर्मूले पे काम करते हैं कि किस तरह से बेहतर तरीके से क्वालिटी चावल हो और एक खास मिकदार में। इस वजह से हमने टाइम रखा हुआ है कि हमारी जो ताकत या सलाहियत है वो इतनी है कि हम चीज देखी फरोख कर सकें। ये मुझे बताएं कि किस दिन नागा होता है, किस दिन गोश्त नहीं होता? ये मंगल और बुध के दिन गोश्त नहीं होते, वो होते हैं चिकन पीस होते हैं। चिकन पीसेस। और उसमें एक खास तो एक और बात भी है कि आपको अगर चिकन की बोटियाँ वो वाली बोटी जिसको कलीजी बोटी कहते हैं और साथ ही शाटिंग जिसको कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, लेकिन ये समझ लें कि ऊजरी होती है किसी भी चिकन में, तो वो ऊजरियाँ भी आपको बड़ी मिकदार में मिलती है। हाँ, यहाँ पे बहुत की मांग होती है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि क्वालिटी के लिहाज से अगर गोश्त का हम जिक्र करें तो लिहाज का सही से और किचन की खरीदारी में आप कौन सा किस तरीके से मोहतात हैं? ये तो हम अपने जानवर करते हैं। अच्छा, ज़बह करते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। एक जानवर एक दिन में तो एक आदमी होती है हमारे। अच्छा, जबरदस्त। यानी एक जानवर को एक दिन में खत्म कर देते हैं। चिकन की खरीदारी में आप कौन सा एहतियात अपनाते हैं? ये तो हम पंजाब से मंगवाते हैं चिकन की। अच्छा। खुद एक गाड़ी मंगवाते हैं जबरदस्त। और 2 दिन के लिए जी। जबरदस्त। यानी जिंदा चिकन होती है आप लोग जबरदस्त। यानी क्वालिटी के लिहाज से आपको कोई इशू नहीं है। बाकी मैंने आपको ये भी कहा कि चावल जो है वो बड़े अच्छे किस्म के हैं, लेकिन ये मुझे बताया कि जो आपके चावल है ये तेल में पकते हैं? घी में। ये घी में पकते हैं। घी में पकते हैं। घी होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो अभी आगे अंदर हम जाके टेस्ट भी करते हैं। खरीदारी का तरीकाकार क्या है, बैठने का क्या तरीकाकार है, कौन सी चीज आप इसके साथ पी सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे हमारे साथ। Hindi sarap ayaw kata.
جب آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ طریقہ کار بالکل بھی مختلف ہے. یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو پہلے آپ پیسے کاؤنٹر پہ دیں گے, وہ آپ کو ایک ٹوکن دیں گے, اور جتنے بھی آپ پیسوں کا چاول اور گوشت خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ اس ٹکٹ خرید میں 400 روپے کا ہو, 500 کا ہو, یا جتنا بھی آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں گے ٹکٹ, اور اس کے بعد پھر آپ لائن میں کھڑے ہو کے وہاں سے آپ اپنا گوشت اور چاول کا ڈیسائڈ کریں گے کہ آپ کتنا چاول اور کتنا گوشت ملا دیں. تو ابھی ہم ٹکٹ کے انتظار ہیں. 500 رکھ. اچھا, یہاں پہ کچھ خاص قسم کے مہمان نواز کی وجہ سے ہمیں جو بھی چاول دے دیے ہیں, ورنہ ٹکٹ کے لیے بھی آپ لائن میں کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر جب آپ ٹکٹ لے لیں تو پھر چاول کو لینے کے لیے بھی آپ لائن میں. اچھا جی, چاول کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرم اور تو مچھلی کا گوشت کہتے ہیں, یعنی مچھلی منہ والی مچھلی عمومی طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں. یہ گوشت میں خاص قسم کا ایک گوشت ہے جس کو مچھلی کا گوشت کہتے ہیں. یعنی آپ جانوروں میں جو بہترین قسم کا گوشت ہوتا ہے وہ یہی والا ہوتا ہے, لہٰذا یہ پورے شہر میں کسائیوں سے اس طرح کا گوشت خرید کے چاولوں کی زینت بناتے ہیں. تو اس کے بعد کسی وجہ سے شعبے کے چاول اس گوشت کی وجہ سے زیادہ فیمس ہے. اچھا جی, یہاں پہ بیٹھنے کا طریقہ کار تھوڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو جس طرح سے پشاور مہمان نوازوں کا شہر ہے, تو یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے مختلف قسم کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے ہم لائنر سے بچ گئے, لیکن یہ لائن میں کھڑے ہونے کا مزہ بھی چاول کو کھانے کے لیے بڑا ضروری ہے, اس سے بھی آپ مستفید ہوتے ہیں. اور اس چاول کے بارے میں میں نے اس طرح سے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے خاص قسم کے گوشت کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان چاولوں کو اچھی طریقے سے پکایا بھی جاتا ہے. اچھا, اس چاول کو کھانے کے لیے آپ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ ٹیمن بازار سو اقبال چوک اور سکانی بازار یہ پورا ایریا چاولوں کے حوالے سے مشہور ہے. شعبہ بازار کے جو چاول ہیں اس کو کھانے کے لیے آپ 1 بجے سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں گرم گرم چاولوں کا اور گوشت کا, تو آپ کوشش کریں کہ آپ 1 بجے سے پہلے یہاں پہ پہنچیں. بالکل مشهور براد الشبيه بل چاول مشهور مزیدار شاید ہے کہ استعداد سے وہ کہہ رہا ٹور وغیرہ راشی چاول والا ارے مچھلی دے اسپیشل مچھلی دے بہت سارے دوست گروپ کی صورت میں آتے ہیں
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر کھانے کے لیے مسلسل آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ یہاں پہ گوشت کے معیار کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ضلع انتظامیہ لہٰذا وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ روز ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھیے کمنٹس بھی آپ سنیے کہ یہ مچھلی کا گوشت ہے۔ اچھا، اور یہ مجھے بتائیں اس کے مقابلے میں خیبر بازار اور دیگر اچھا تو کیا اچھا اس خاصیت کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ اچھا بس پچاول کے پاس مچھلی والا گوشت نہیں ملتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی والا گوشت اس چاول والے کے پاس ملتا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو آتے ہیں، اور یہاں کا ٹیسٹ بھی انفرادی ہے۔ منہ میں گھر جانے والا گوشت اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو صبح بازار میں مانگول چاول کے پاس ملے گا۔ سے جناب آپ نے دیکھا کہ یہ پورا پروسیس جب آپ پشاور سے تو صبح بازار میں رحمان گل چاول دکان پہ تشریف لائیں، یہاں پر جب آپ آئیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو پورے مناظر دکھائے کس طرح سے دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ سکتی ہیں، کس گوشت کا کس معیار کا انتخاب کیا جاتا ہے گوشت کے معاملے میں، اور نہ صرف گوشت کے معاملے میں بلکہ چنا میوہ اور چاول بھی اچھی کوالٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاولوں میں تیل کا استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ سردی ہو یا گرمی جس طرح بھی موسم ہو تو یہ جمے نہ، اور اگر چاولوں میں اس طرح کے گھی کا استعمال ہو جو کہ بیکار کی اچھی کوالٹی کا ہو تو پھر وہ آپ کے منہ میں بھی جم جاتا ہے اور آپ کے پیٹ میں بھی جیسے آپ چاولوں کو ڈالتے ہیں زیادہ سردی کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے۔ آج ہم نے ٹیسٹ کیا بڑا ہی مزیدار قسم کا ٹیسٹ، روزانہ کی بنیاد پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئیں لیکن کم از کم ہفتے میں 1-2 چکر ضرور کاٹنے کرتے ہیں، کیونکہ یہ گوشت جب آپ ایک دفعہ کھاتے تو پھر آپ کو ضرور طلب ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ تمام ہیں کہ ہمارے دوست جو اگر پشاور آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ٹریول اینڈ ٹیسٹ کے تمام وہ جو دوست جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ پشاور تشریف لائیں اور اس چاول سے بھرپور یہاں کے کھانوں میں یہاں کی لذت جو اس کھانے میں ہے تو اس وجہ سے اس کو لذیذ چاول بھی بہت زیادہ محبت کے ساتھ پکاتے ہیں، اور یہ 2 دکانیں ہیں شعبہ بازار میں جو کہ زیادہ سے زیادہ 2 بجے تک یا 2-3 بجے تک نہیں رہتی ہے، 3 بجے تک بہت زیادہ بھی ٹائم گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ والے چاول اس قسم کے ٹیسٹی چاول جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ خیبر بازار میں جو اکانومی چوک سے لے کر کے سفاری تک مختلف چاولوں کی دکانیں ہیں، وہ ساری رات اور سارا دن 2 قسم سے 24 آور سروس دیتی رہتی ہیں، لیکن اس پہ نہ تو اس طرح کا رش چلتا ہے اور نہ ہی ان کا اس طرح کا ٹیسٹ ہے۔ میرے خیال سے شاید بازاروں میں جان بوجھ کر ایک ٹائم بھی مقرر کیا ہوا ہے تاکہ ان کی جو ویلیو ہے وہ بھی کم ہو، کیونکہ جتنی آپ کی رسد بڑھتی ہے رسد کم ہوتی جاتی ہے، اور جتنی رسد ایک مناسب مقدار میں ہو تو پھر آپ کی طلب بھی اسی طرح سے بڑھتی ہے۔ تو انہوں نے رسد اور طلب کے فارمولے پر بھی عمل کر رکھا ہے، ایک خاص ٹائم یعنی صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک زیادہ سے زیادہ، اور اگر جسے بھی بچے تو 3 بجے تک یہ اپنا کام چلاتے ہیں اور اس کے بعد کلوز کر دیتے ہیں۔ شام کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوں گے، اور جو مزدور ہیں بیچارے وہ صبح کے وقت کے ساتھ کام کرتے ہوں گے اور سیکنڈ ٹائم میں کسی اور دکان پہ۔ لہٰذا اگر آپ آتے ہیں پشاور تو ان چاولوں کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، لیکن ایک خاص مقدار میں، اور کبھی بھی چاول کے ساتھ کولڈ ڈرنک کی بلکہ پشاوری کھاوے کا استعمال کریں۔ اگر اس شاپ میں آپ کو نہیں ملتی
اس کی وجہ یہ دکاندار اس وجہ سے یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ کہوا منگاتے ہیں تو پھر لوگ کچھ ڈبیاں اڑاتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، زیادہ دیر تک دکان پہ بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اگر یہاں پہ کہوا نہیں ملتا تو باہر بہت ساری دکانیں ہیں، آپ کو کسی بھی پشاوری کہوا مل جائے گا. لہٰذا کولڈ ڈرنک بالکل بھی مت پیے اور کوشش کریں چاولوں کے بعد یا اس کے ساتھ پانی کی جگہ بھی آپ پشاوری کہوا پیے، بڑا اچھی اور بڑا سستا آپ کو ملتا ہے. خوش رہیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت اور ٹیسٹی ٹاس کے لیے